سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نادر اور نایاب مثالیں جو ہے وہ قائم کی ہیں اس دنیا میں، رہتی دنیا تک۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل جو ہے وہ آج بھی زندہ و تابندہ۔ آج بھی لوگ، ہم مسلمان نہیں غیر مسلم بھی جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے اور دوسرے بیٹے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ میں آپ کو یہ مال دیتا ہوں، یہ رقم دیتا ہوں، بیت المال میں آپ جمع کرا دیں۔ وہ گورنر کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے عراق سے کچھ مال خرید لیں، عراقی سامان خرید لیں، مدینے میں جا کر اس کو سیل آؤٹ کر دیں اور اصل زر جا کر جو ہے وہ جمع کرا دیں اور منافع جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ گورنر نے کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم نے ایسا ہی کیا دونوں بھائیوں نے کہ سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد گورنر نے جو ہمیں رقم دی تھی اس رقم سے ہم نے سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد پھر جب ہم نے مدینے میں آ کر اسے بیچا تو اصل جو زر تھی ہم نے بیت المال میں جمع کرا دیا، منافع اپنے پاس رکھ لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے ہم دونوں کو بلایا، آپ نے پوچھا کہ یہ منافع جو تم نے کمایا ہے کیا اس منافع کی اجازت بصرہ کے گورنر نے تمام مجاہدوں کو دی تھی یا تمہیں صرف دونوں کو دی تھی؟ آپ نے عرض کیا کہ نہیں، بصرہ کے گورنر نے تو صرف ہمیں ہی یہ دولت دی تھی کہ یہ بیت المال میں جمع کرانی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کو استعمال کرنے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر دیگر مجاہدین کو نہیں ملی تو تمہیں کیسے جرأت ہوئی ہے کہ بیت المال کا پیسہ استعمال کر کے اس کو منافع کماؤ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوراً اصل زر جو جمع کرائی ہے، جو منافع آیا وہ بھی بیت المال میں جمع کراؤ، ورنہ لوگوں کے سامنے تمہیں سزا دوں گا، نہیں دیکھوں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ایسے آپ نے عدل کی مثالیں جو ہے وہ قائم کی۔ پھر وہ شخص جب زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، زمین کو درہ کیوں نہ مارے اور کیوں نہ کہے کہ زمین رک جا، کیا عمر تیرے اوپر جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا؟ اس لیے تو لرزہ با اندام ہو گئی ہے کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ روایات میں آتا ہے جو ہی آپ نے درہ مارا بالکل ساکت ہو گئی زمین، اسی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ تو آج کی اس دنیا میں جب ہم اس سیرت کو دیکھتے ہیں تو بالکل الٹ نظر آتا ہے۔ ہم عزت تکریم جو ہے وہ انہی صحابہ کرام کی جو سیرتیں ہیں ان سے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے جو ہمارے لیے اور ان خلفاء نے جو ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں، ان مثالوں کو اپنا کر آج ہم اپنے تمام مسائل، معاشی، معاشرتی، سیاسی تمام مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ لیکن دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہو تو تب ہوتا ہے، اگر دل صاف نہ ہو اور دولت دنیا نے جکڑا ہوا ہو انسان کے دل و دماغ کو، تو پھر بڑی بڑی مثالیں تو کیا قرآن و سنت بھی ہمیں جو ہے وہ پھر اہم نظر نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔